السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر مصباح زیدی. آج کے اس ہارٹ اور ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرام میں حبیب آئل ملز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. ٹوڈے وی ہیو ود اس پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق, پروفیسر آف کارڈیولوجی, اینڈ وی ہیو انوائٹیڈ ہم ٹو ڈسکس آن دا ٹاپک آف کولیسٹرول. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آج یہاں پر موجود ہونے کا اور وقت نکالنے کا اپنے بزی اسکیجول سے. کولیسٹرول کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ واٹ از کولیسٹرول اینڈ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یور باڈی. جی بہت اہم ہے یہ سمجھنا کہ کولیسٹرول کیا ہے. وہ چکنائی جو آپ غذا میں لے رہے ہیں جب وہ جسم میں جاتی ہے تو جگر اس کو اپنے انفرادی کانسٹیچوئنٹس میں توڑ دیتا ہے, اور یہ جگر پھر اس چکنائی کو کولیسٹرول کی صورت میں خون میں داخل کر دیتا ہے. اور اس میں جگر کس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہے اس پہ پھر منحصر ہوتا ہے کہ یہ چکنائی خون میں آپ کے کس طرح یعنی کولیسٹرول کی صورت میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی, کتنی مقدار میں آپ کا گندا کولیسٹرول ہوگا, کتنی مقدار میں آپ کا اچھا کولیسٹرول ہوگا, کیا ٹرائیگلیسرائڈ ہوں گے. تو یہ عموماً کیونکہ لوگ یہ لپڈ پروفائل کے اپنے ٹیسٹ میں یہ چیزیں پڑھتے ہوں گے, گندا کولیسٹرول لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے, اچھا کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کہلاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا اس پہ انحصار ہوتا ہے کہ آپ کا جگر ان کو کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے. اوکے, تو جگر پہ منحصر ہے کولیسٹرول اچھے اور برے چکنائی کی مقدار آپ کی غذا میں کیا ہے, جس کو ہم گڈ کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. گڈ کولیسٹرول اگر ہم صحیح سمجھیں تو یہ وہ ہے جو شریانوں کو بند نہیں بلکہ کھولنے میں مدد کرتا ہے. جی یعنی اس میں سے شریانوں میں جو تنگی کولیسٹرول کی آ رہی ہے وہاں سے کولیسٹرول کو لے کے واپس جگر کو دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی شریانوں کو تنگی یا نالیوں کو تنگ ہونے سے بچاتا ہے, جبکہ گندا کولیسٹرول نالیوں میں تنگی قائم کرتا ہے. اگر کسی میں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو, ایک تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کس ایج میں ٹیسٹ کروائے کوئی اس ڈائگنوسس کے لیے کہ کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی علامت ان میں ہے یا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کولیسٹرول اگر کسی میں بڑھا ہوا ہو تو کیا زندگی میں اس کو پرابلمس یا چینجز آ سکتی ہیں. جی دیکھیں کولیسٹرول کے حوالے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ صحت کی حالت میں آپ کو کوئی علامتیں نہیں ہیں, آپ کو آفٹر 20 ایئرز اپنا لپڈ پروفائل ضرور کرانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایز ارلی اور ایز ینگ ایز 20. جی بالکل. اور اس سے ہٹ کے اگر آپ کے خاندان میں کولیسٹرول کے مسئلے رہے ہیں پہلے یا دل کے مسائل بھی ہیں تو ایون ارلی ایجز میں کہ بچپن میں بھی کرائے جاتے ہیں. اور اسپیشلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فیملیل ڈسلیپیڈیمیا کہلاتا ہے جو پیدائشی نوعیت کا, یعنی بچپن سے بچے کو ہو جاتا ہے کہ اس کے کولیسٹرول بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر فیملی میں یہ ٹرینڈ موجود ہیں تو یعنی پیدائش کے بعد بھی آپ جیسے ہی 3 مہینے کے بعد آپ اپنے بچے میں چیک کر لیں کہ کولیسٹرول ہے یا نہیں ہے, تو ایون چائلڈہڈ میں. ادروائز آپ ہیلدی اسٹیٹ میں ہیں تو 20 سال کے بعد آپ کو ضرور کولیسٹرول. اچھا, کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, یا کس طرح لائف افیکٹ ہوتی ہے. یہ اہم ہے سمجھنا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول کے اپنی کوئی علامتیں ہوں گی. تو کولیسٹرول کی اپنی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. اوکے, کولیسٹرول ہمیشہ علامتیں پیچیدگیاں لا کے کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو سب سے بڑی پیچیدگی کولیسٹرول کی یہ ہے کہ وہ نالیوں میں تنگیاں کریٹ کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی نالیاں جہاں جہاں مثلا دماغ کو جا رہی ہیں, دل کو جا رہی ہیں, آپ کے پیریفرل آرگنز کو جا رہی ہیں, ٹانگوں کو جو نالیاں جا رہی ہیں, ان میں جب تنگیاں آئیں گی, خون کا بہاؤ رکنا شروع ہوگا, تب علامتیں شروع ہوں گی. تو جب یہ پورا سیلاب آ جائے گا, جب مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تب آپ کو علامتوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا نہیں. بڑا امپورٹنٹ آئی تھنک میسج بھی ہے کہ وہ لوگ جن میں صرف کولیسٹرول کی زیادتی ہے ان میں کوئی علامت آئے گی نہیں, اور اس وجہ سے تشخیص ہو نہیں سکے گی. اس لیے روٹین میں ہی اپنی تشخیص کروائیں. اور بیشتر لوگ کیونکہ ایتھروسکلروسس یا شریانیں بند ہو رہی ہیں اس وجہ سے دل کے معاملے میں بھی مبتلا جی بالکل. یہ نالیاں تنگی اور یہ فالج کے حملے, آپ کے پیر کا کٹنا, وہ نالیوں میں تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ کی کوالٹی آف لائف تو جی جب یہ اصل میں پہلے 5-10 سالوں میں جب آپ کو کولیسٹرول ہوا ہے تو آپ کو کوئی علامت ہوگی نہیں, تو پتہ نہیں چلے گا. اچھا, پھر آہستہ 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 جب یہ اتنی تنگیاں لے آیا ہے کہ علامتیں شروع ہو گئیں تو اب علاج کا وہ فائدہ نہیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر فواد, یہ بتائیے کہ کیا کسی کے وزن زیادہ ہونے سے یا کم ہونے سے فرق پڑتا ہے کولیسٹرول؟ جی یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن لوگوں میں ہے کہ شاید کولیسٹرول ان لوگوں کا بڑھا ہوا ہوتا ہے جن کو موٹاپا ہے. جی ایسا نہیں ہے.
جیسے ابھی پہلے ہم نے ڈیل کیا کہ اس کا پیورلی آپ کے جگر سے تعلق ہے کہ آپ کا جگر چکنائیوں کو کیسے ڈیل کر رہا ہے. آپ پتلے دبلے ہوں, کم چکنائی کھا رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی کولیسٹرول بہت بڑھ سکتا ہے اگر آپ کا جگر صحیح سے چکنائیوں کو ڈیل نہیں کر پا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف موٹے آدمی کو کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی کو اپنا کولیسٹرول, وہی بار بار میں کہہ رہا ہوں, 20 سال کی عمر کے بعد چاہے آپ کو علامت ہے یا نہیں ہے وہ چیک کرنا ضروری ہے. اور اسپیشلی اگر آپ کو ساتھ دوسرے امراض ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, اسموکنگ کرتے ہیں, یعنی وہ تمام رسک فیکٹر جو دل کی بیماریاں لاتے ہیں, اگر وہ آپ میں ہیں تو کولیسٹرول چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی روٹین پریکٹس میں بیشتر مریض دیکھتے ہیں, آپ کو عموماً کولیسٹرول ان کا بڑھا ہوا ہی ملتا ہے عمر کے ساتھ یا ان سمپٹمس کے ساتھ؟ جی عموماً اصل میں جن میں چیک کرنے کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے وہ لوگ چیک نہیں کراتے صحت کی حالت میں. ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی مرض ہو چکے ہیں, مثلاً دل کا مرض ہے یا شوگر کا ہے یا بلڈ پریشر کا ہے. اچھا, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دوائی کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے, صرف کولیسٹرول کے لیول پہ نہیں ہوتا ہے, اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, یعنی آپ میں دل کا مرض ہونے کا رسک کتنا ہے, کیا آپ کو آلریڈی دل کا مرض ہے یا نہیں ہے. دل کا مرض اگر آپ کو ہو گیا تو میڈیکیشن, تو اب آپ کولیسٹرول نارمل بھی ہو تب بھی دوائی لینی ہے. اچھا, اور ایک خاص ٹارگیٹ ہمیں LDL کا لیول اچیو کرنا ہوتا ہے جو بہت کم ہوتا ہے. تو ہر حال میں آپ کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے ایک بار آپ کو دل کا مرض ہو گیا. سملرلی دل کا مرض نہیں ہے لیکن شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اور ایسے عوامل ہیں جو دل کا مرض لا سکتے ہیں, تو اس سے کچھ کم ہمیں رکھنا ہو. اس سے کچھ زیادہ ٹارگیٹ ہوگا تو دوائی کی ہو سکتا ہے ضرورت ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو. لیکن آپ بالکل ہیلدی ہیں, آپ میں کوئی پرابلمز نہیں ہیں, تو عموماً دوا کے بغیر یہ غذا سے اور ایکسرسائز سے کنٹرول ہو جاتا ہے. میں اسی سوال پہ آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں آج سے, جن لوگوں کو کولیسٹرول یا بڑے ہوئے کولیسٹرول کی شکایت نہیں ہے, کہ وہ اس سے پرہیز پہلے سے ہی کر سکیں؟ جی بالکل, اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے اندر موٹاپا آنے نہ دیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ موٹاپے کا نہ آنا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ کا بیلنس ایسا ہے کہ آپ کی کیلوری کنزمپشن کم ہے, کیلوری کنزمپشن زیادہ ہے, اور آپ جو انٹیک لیتے ہیں وہ کم ہے, کہ آپ ایک نیگیٹو بیلنس میں چل رہے ہیں. جو ہی آپ میں موٹاپا آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کھا زیادہ رہے ہیں اور کنزیوم کم کر رہے ہیں. تو یہ بنیاد ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں لے سکتے وہ نہیں لے سکتے. اور بنیادی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ چکنائی, مٹھاس, یہ آپ کم کرتے ہیں, اور غذا میں فائبرز اور پروٹینز بڑھاتے ہیں. اوکے, یہ ڈائٹ کا بیلنس ہوتا ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی کم از کم ایک دن میں 40 سے 45 منٹ کی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں آپ کی دھڑکن بڑھے اور آپ اچھی ایکٹیویٹی کریں, تو یہ ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بیلنس آپ کے کولیسٹرول کو کافی حد تک بہتر رکھتا ہے. جی ناظرین, پروفیسر فواد صاحب نے بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی رکھیں یا اس طرح سے رکھیں کہ جس سے آپ کو اپنے وزن بڑھنے کا علم ہوتا رہے اور ایکٹیویٹی زیادہ ہو, خوراک کم ہو, تو اس وجہ سے آپ فزیکلی فٹ رہ سکتے ہیں اور کولیسٹرول یا بڑے ہوئے کولیسٹرول کی علامت سے دور رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے کولیسٹرول کے مرض میں تو پھر ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہوتے ہیں, اس کو کیسی لائف جینی ہوتی ہے؟ جی جیسے میں نے پہلے سے ذکر کیا کہ اس کی دوائی کا علاج یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, ان تمام چیزوں کا فیصلہ آپ کے رسک اسٹیٹس پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ میں رسک بالکل نہیں ہے تو آپ کے کولیسٹرول کے ٹارگیٹس بہت اسٹرکٹ نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں وہ ٹارگیٹ سے آپ تھوڑے سے بڑھے ہوئے ہیں, تو آپ صرف غذا میں تبدیلی لے آئیں, فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیں, تو اگلے 3 مہینے میں وہ ٹارگیٹ اپنے رینج میں آ جائیں, تو پھر دوا کی ضرورت نہیں ہوگی. سملرلی آپ کے اندر رسک فیکٹرز ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ کچھ اور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کولیسٹرول کا اپنا ٹیسٹ ڈاکٹر کروائیں یا آپ کروائیں, تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے, ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ میں اس اسٹیج پہ دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیا آپ کا کولیسٹرول صرف غذا اور فزیکل ایکٹیویٹی سے کنٹرول ہو جائے گا؟ باقی اگر دوائی شروع کی گئی ہے
تو ایک خاص ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, ایک سرٹن ویلیو ہے جس وہ سے ویلیو کولیسٹرول رکھنا ہے. ڈاکٹر نے آپ کو بتائی کہ بھائی یہ ہمیں اچیو کرنی ہے, تو اس اچیو کرنے کے بعد وہ دوائی چلتی رہے گی. اچھا, یعنی وہ ٹارگیٹ اس کے نیچے آپ کا کولیسٹرول رہنا چاہیے, تو وہ دوائی پھر ساری زندگی آپ کی چلتی رہے گی. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, دل کے مریضوں میں تو دوائی ہر حال میں لینی ہی لینی ہے. بہت تو یہ اس کا کنکلوژن ہے مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ آپ کے رسک کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو دوائی چلے گی یا نہیں چلے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج ٹائم نکالا اور اتنا میسیجز ویلیوبل آڈینس کو بھی دیے. ناظرین, آپ لوگوں سے بھی اجازت لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیسر فواد کے اسٹرانگ میسیجز ہیں وہ یہ کہ ایز ارلی ایز 20 ایئرس اپنی کولیسٹرول کو آپ چیک کروائیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ کی فیملی میں آپ کے والدین, دادا دادی, نانا نانی میں پائے جاتے ہیں, تو یو آر ایٹ ہائی رسک. ایکسرسائز اور خوراک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان لوگوں میں جو اس کو پریونٹ کرنا چاہیں. اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی لوگ جن میں کولیسٹرول بڑھ چکا ہے اور اس وقت تشخیص ہوتی ہے, تو پھر ڈپینڈنگ آن ادر فیکٹرز وچ دے ہیو, اس پہ دوائی تشخیص کی جائے گی. دوائی کے ساتھ یہ کولیسٹرول کا لیول نارمل کی طرف واپس لایا جائے گا, لیکن یہ دوا آپ کو عمر بھر کھانی ہے اور اس کو بیچ میں نہ چھوڑیں, تو آپ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے. ویورز, اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک اور ہیلتھ ریلیٹڈ سبجیکٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.